شگرد جڑی کامیاب ہوئی ہے نا. یا الہی یہ بیت بھی کھول، حوریا کے گلے میں اتنا بڑا ڈور. اور آپ سب کو مبارک ہو، آج نومی بھائی کا عرس ہے. آج ان کا عرس ہے اور شدولے شاہ کے چوہے بھی آئے ہوئے. انہوں نے دم کر کے کڑی نو پاگل کیتا تے ڈھول وجاؤندی پھردی ہن. لو بھی بھینوں دے بھراؤ، ساڈا پلوان نعمان اجاز پہلوان گراؤنڈ نچلا کویل دی گراؤنڈ والے اج تانوں پاکستان دی طرفوں کشتی ایتھے ٹہ کے ہون گے. اور حوریہ صاحبہ کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی میں واحد خاتون ڈھولی ہے نا جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوغات ہائے یعنی کہ جب بھی آپ ملک سے باہر جاتے ہیں اور واپس پاکستان آتے ہیں تو جس ملک میں آپ جاتے ہیں وہاں کی کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آتے ہیں. وہاں کی ایئرپورٹ سے لے کے بازاروں میں اور واپسی تک ایون کہ آپ کو ہر دکان سے کوئی نہ کوئی ایسا مونیومنٹ یا فریج پہ لگانے والا میگنیٹ مل جاتا ہے. بچوں کو اسٹیشنری میں دینے کے لیے ربڑ مل جاتا ہے جس کے اوپر وہاں کی جو مونیومنٹس ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تصویر بنی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ فرانس چلے گئے ہیں تو ایفل ٹاور آپ کو اتنا سا بنا ہوا مل جاتا ہے، مونوگرام مل جاتا ہے. ایک یادگار جدے تو بڑا تھیلا لے کے ہیں. ایک یادگار ہے جو آپ لا کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد دلواتی رہتی ہے کہ آپ پاکستان گئے تھے. اور بچے جب اسٹیشنری کے طور پہ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کو یہ رہتا ہے کہ یہ ایفل ٹاور ہے. ان کو مینار پاکستان یاد نہیں ہے کیونکہ آج تک پاکستان میں کسی نے مینار پاکستان کا مونیومنٹ نہیں بنایا کہ جو باہر سے لوگ آئیں تو وہ پاکستان سے لے کے جائیں، وہ جا کے اپنے گھروں میں رکھیں چھوٹے چھوٹے مونیومنٹس کہ ہم پاکستان گئے تھے. نعمان اجاز بنا ہوا ہے تو نپو دیں تاڑیاں مارے. یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں لوگ؟ یہ چیزاں کتوں ملنیاں؟ دھوکھا لے کے جاندے، فراڈ لے کے جاندے اور ایک گل دو گلاں ضرور سیکھ کے جاندیاں نے. آ گئی چلی گئی. یہاں سے سوغاتیں نہیں لے کے جاتے، یہاں سے حیرانگیاں لے کے جاتے ہیں کہ ایک پنکی رکشا اور 20 سواریاں. نعمان بھائی باہر سے آنے والے بندے تو ایئرپورٹ پہ پورے ہو جاتے ہیں. انہوں کی تلاش ہی انج دی ہوندی ہے کہ بیگ چ رہندا ہی کچھ نہیں، خالی بیگ لے کے آ بندے انہوں نے وجاؤنا باہر آ گئے. مڑ کے کسی ٹیکسی والے نے پی جانا تے پیسے وہ لے جاندا. کوئی گائیڈ کرنے والا مل جائے باقی دے وہ لے جاندا. اخیر پت کٹا کے مہمان اتوں واپس جانا. آف لے کے جاتے ہیں یہاں. ایک اور چیز خوشی بھی تو لے کے جاتے ہیں. کون سی خوشی لے کے جاتے ہیں؟ زندہ واپس جانے کی. ارے یہ بھی ہے. ویری گڈ، بہت اچھے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سے سبق لے کے جاتے ہیں، یہاں سے مثالیں لے کے جاتے ہیں کہ روز لوڈ شیڈنگ پھر ملک ترقی کر رہا ہے، روز قتل و غارت پھر لوگ ہنس رہے ہیں، شادیوں پہ بینڈ باجے بج رہے ہیں. یہ لے کے جاتے ہیں. امید ہے، اس کو امید کہتے ہیں. امید لے کے جاتے ہیں. بہرحال یہ امید ہے جس پہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے. ڈاکٹرز جاتے ہیں، یہاں سے انجینئرز جاتے ہیں، یہاں سے اتنے بڑے ٹیچرز پروفیسرز ایسے وہاں جا کے وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں لا قانونیت ہے سر. 73 دا این چک کے ویکو ڈھول والے نے بولنے کی اجازت ہی نہیں. چلیے تعارف کرواتے ہیں آج کے مہمانوں کا آپ سے. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں چیئرمین ٹاسک فورس برائے جعلی ادویات، پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت اور جنرل سیکرٹری نون لیگ پنجاب جناب خواجہ عمران نذیر صاحب جی. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں فن کے سلطان سلطان رائی مرحوم صاحب کے صاحبزادے حیدر سلطان صاحب. بہت ساری تالیاں. سلطان راہی فن کا سلطان تھا، سلطان راہی فن کا سلطان، یہ اسی کی نشانی ہے حیدر سلطان. اور ان کے ساتھ حوریہ صاحبہ سے تو بھی آپ کی ملاقات کروائی ہے. ویسے نعمان بھائی ان کا نام ان کے فن سے کچھ میچ نہیں کرتا. ان کا نام کو پہن پھاتا نوریا ٹولیا. عمران نذیر صاحب یہ کیا دعویٰ کر دیا آپ نے کہ 6 مہینے میں اس ملک سے جعلی ادویات جو ہیں وہ ختم کر دوں گا؟ یہ تو بالکل ایسا ہی دعویٰ ہے جیسے میاں صاحب نے پہلے کہا تھا 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، سال میں ختم ہو جائے گی، 2 سال میں ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بڑا شکریہ جی، اور سب کا آپ کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس طرح سے بھی ٹینشنز کی بات ہوئی تو لوگوں کو ریلیکس کرنا
اور لوگوں کے چہرے پہ خوشی دے دینا، خاص کر ایسے وقت میں کہ جب وہ پریشانی کا شکار ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، اور آپ تمام لوگ وہ نیکی جو ہے وہ کما رہے ہیں، ارے اللہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں بچ رہی ہیں۔ جو نعمان بھائی آپ نے بات کہی اسپوریس ڈرگس کے حوالے سے، تو یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں، اور خاص کر چونکہ پنجاب جو ہے وہ بڑا صوبہ ہے، یہ ایک کینسر لائک ڈیزیز ہے کہ ایک غریب شخص، ایک مزدور، ایک کسان جو اپنی سارے دن کی کمائی کے بعد اپنے گھر میں کسی بیمار کے لیے کوئی دوا خریدتا ہے، اور خدا نہ خواستہ جب وہ دوا دیتا ہے اور اس دوا کو دینے کے نتیجے میں اگر وہ دوا جعلی ہو تو اس کا وہ پیارا دنیا سے چلے جائے یا اس کو افاقہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ تو ہم نے اس کام کو جناب شباشر صاحب نے جب یہ 1 ماہ پہلے مجھے ڈپیوٹ کیا، اور سلمان رفیق صاحب ہمارے ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں، ہم کو جب یہ کام سونپا تو میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے لیا ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 1 ماہ کے دوران، ابھی 1 ماہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ہم نے تقریباً 30 کروڑ سے زائد جیلی میڈیسن جو ہے وہ پورے پنجاب سے مختلف ریٹس کے نتیجے میں پکڑی ہے، اور ہم نے 27 سے زیادہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے نام جو ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے حضور وعدہ بھی ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ آئندہ آنے والے 6 ماہ پنجاب سے بالکل ایک ایک جیلی میڈیسن کی ایک ایک گولی، ایک ایک انجیکشن ٹوٹل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پکڑ لیں اور اس کو ختم کر دیں، اور دوبارہ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ وہ جیلی میڈیسن جو ہے وہ بنائے۔ آمین، کیونکہ اس سے بڑی برائی کوئی نہیں بھائی۔ جعلی دوائیاں بیچتے ہیں، ان کو صرف پکڑنا ہی ہے، ان کو سزا بھی ملے گی؟ بالکل اس کو سزا مل رہی ہے، اور ہمارے جو ایکٹ میں جو فلاس تھے ان کو دور کر رہے ہیں۔ Is it a bailable offense or it's a نہیں، non-bailable? بیلیبل نہیں ہے، لیکن اب جو چیف منسٹر پنجاب ہیں شباشر صاحب، وہ ڈیلی بیسس پہ اس کا اپڈیٹ لیتے ہیں۔ 31 اگست تک شباشر صاحب نے یہ ٹارگٹ دیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ ہم پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہر قسم کی اسپیشلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں، اور میڈیسن جو ہے جو کبھی شکایت آتی تھی کہ نہیں ملتی، جو 18 میڈیسنز ایسی ہیں جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، ان کا ہونا وہاں پر لازمی قرار دے دیا گیا۔ اور جو ایک آج میں اور پہلے میں بہترین فرق ہے کہ ہمارے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈاکٹرز نہیں جاتے، ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے، اس کے اوپر ہم نے پوری ریسرچ کی ہے کہ ڈاکٹرز کیوں نہیں جاتے۔ جو ڈاکٹر یہاں کام کرے گا لاہور میں، اس کی سیلری، اور جو ڈاکٹر رحیم یار خان میں کام کرے گا، راجن پور میں کام کرے گا، اٹک میں کام کرے گا، اس کی سیلری میں 3 گنا فرق ہوگا کم از کم، کہ اس کو 3 گنا سیلری جو ہے وہاں دی جائے گی، اس کی دوسری ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ نہ ہوئے سارے ڈاکٹر آؤٹ ڈور نکل جان گے۔ اچھا، ڈاکٹروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ایسے مریضوں کو دیکھ کے جو ڈاکٹر بیمار ہو جاتے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں مانولہ صاحب کا تو میں آپ کو پتا خود بڑا معتقد ہوں، اور جب میں نے آپ کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا ہے۔ خواجہ صاحب تھیٹر کرتے رہے؟ ہمیں چیک کرتے رہے جی، افسر ہمارے رہے تھے۔ اچھا، میرے سایہ ہم تھیٹر کرتے تھے، جو تھیٹرز کی مانیٹرنگ تیرے سایہ ڈانس صحیح ہوتے تھے۔ کہتے سن کہ بیٹا وہ 2 چکر لینے بھول گئی۔ ان کی بات کو آپ بڑا سیریس لیں۔ یہ تو باقاعدہ ٹریکٹر نو کہندے ہوندے سن کہ ہوا چ جمپ مار کے تھلے ٹیکے، وہی کرنے والا ایکشن بہت اچھا ہے۔ لیکن جب ہم سب نے مل کے ایز اے ٹیم، ہم نے ان چند ماہ میں تھیٹرز کو اتنا اچھا کر دیا تھا کہ ہم چیلنج کر سکتے تھے کہ اب کوئی بھی فیملی آ کے بیٹھے اور یہ فیملی انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں نے ریزائن کر دیا اور میں نہیں کنٹینیو کر سکا، لیکن اللہ کے فضل سے ریوائول ہوا ہے، اور جو ریوائول ہوا وہ آپ لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسے پروگرامز کو اس کا بہت کریج جاتا ہے کہ آپ نے فنکاروں کو ان کا مقام دلانے میں اور ان کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کرنے میں بڑا کی رول پلے کیا۔ حیدر صاحب جی، ہر ملک کی ایک فلم ہے جو وہاں کا ایک ٹریڈ مارک بن جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو مغل اعظم آج بھی ایک ایسی فلم ہے، جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو مغل اعظم کا سم ہاؤ دی ادر ریفرنس دے دیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی ایکٹر بڑا بننے کی کوشش کرے تو ہم اس کو کمپیریزن اس کا کرتے ہیں کہ تو دلیپ کمار تو نہیں ہے نا یار، ٹھیک ہے۔ سملرلی پاکستان کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک فلم ہے مولا جٹ، جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فلم ہے اور بہت مہنگی فلم ہے اپنے دور میں، تو اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی تھوڑا سا بڑا بننے کی کوشش کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں چاہے زیادہ سلطان رائی بننے کی کوشش نہ کرے، رائٹ؟ یہ ماشاءاللہ والد، تو آپ سمجھتے ہیں ان کے جانے کے بعد جو انڈسٹری کی پریزنٹ سچویشن ہے ان کے خلا کو کوئی پر کر سکا یا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تھینک یو فار دیٹ، جہاں تک ابو کے جانے کے بعد
खिलाफ पूरा करने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से वो तो मैं उनका बेटा होते हुए पूरा नहीं कर सकता मेरे ख्याल से. माशाल्लाह ही वाज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ऑफ कोर्स अ लेजेंड. जी बिल्कुल. लेकिन ये मैं जरूर समझता हूँ कि इंडस्ट्री रिवाइवल की तरफ चल पड़ी है. बीच में एक बहुत बड़ा स्लम्प आया था, लेकिन ये कि वो रफ पैच अब खत्म होना शुरू हो गया. आहिस्ता आहिस्ता मूवीज दोबारा अच्छी बनना शुरू हो गई हैं. और आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन हिज हाउस, कि मेरे फादर थे और मैं उनके साथ था. और जितना हो सका मैंने उनसे उनकी लाइफ के बारे में उनसे सीखा कि हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही इज. आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट नाउ इन द इंडस्ट्री माई सेल्फ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश अब यही है कि इंडस्ट्री दोबारा से उसी अरूज पे आए और उसका मैं दोबारा से पार्ट बनूं. मैं ये समझता हूँ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. हम लोगों ने इकट्ठी 5 फिल्में इकट्ठी की हैं. अच्छा. हाँ, मैंने वाह 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 वाह. तो लेकिन अब एज एन आर्टिस्ट मैं और एज अ सन भी समझता हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि वो क्या थे और मैंने क्या मिस किया या क्या गेन किया उनसे. आई विश उनके पास और टाइम होता तो पॉसिबिलिटी थी शायद मैं और भी उनसे गेन करता. कैसा महसूस होता, कभी कंफ्यूज हुए उनके सामने खड़े हो? द वेरी फर्स्ट शॉट आई गेव, पहली दफा जिंदगी में पहला शॉट उनके सामने था, और वो था भी इस तरह का कि वो बाप बेटे के आपस में बड़ी गर्मा गर्मी. तो मुझसे नहीं हो रहा था, बार बार टेक्स हो रही थी, बार बार टेक्स हो रही थी. तो मुझे अब्बू ने फिर साइड पे ले गए, तो बेटा क्या बात है. मैंने कहा मुझसे आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, नहीं हो रहा मुझसे. तो उन्होंने कहा ये करेक्टर है जिसको आप बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ. तो आप बोलो, इजी वे काम करो, कोई समझता नहीं. देन आई डिड इट, देन आई वाज परफेक्टली फाइन. वैसे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे बहुत डाउन टू अर्थ लोग, बहुत वेरी हम्बल और जमीन से जुड़े हुए. तो देखिए, किसी को अगर मुसीबत में देख लेना तो उसकी मदद करने, उसकी नॉलेज के बगैर ही चल पड़ना. अच्छा, मैं समझ रहा कि सुल्तान राय साहब दे साहबजादे ने, हैदर साहब बड़े पढ़े लिखे तमीज वाले ने, आई वांट यू से डैडी ने ये मेरे से कि राय साहब का बेटा है, उठते गुफ्तगू होगी, हाय नुमान इजाज तुम मुगले आजम की गल की है, और सुल्तान राय नालों बड़ा एक्टर मैंने क्या. नहीं, मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि अब्बू का अंग मेरे में नजर आए, जो ऑब्वियसली उनका एक माशाल्लाह अपना एक स्ट्रक्चर था. लेकिन ये मैं बात बहुत फख्र से कहता हूँ कि माशाल्लाह ही इज द ओनली एक्टर इन आई थिंक इन एशिया, ये पाकिस्तान में डेफिनेटली कहूंगा कि इनका नाम गिनीज बुक में है. हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, हमारी मजबूरी, आपने कहीं नहीं जाना, जल्दी से वापस आते हैं. डीजे मंजिलों की जगाते चले चलो, जो ढोल है गले में बजाते चले चलो, बढ़ता ही जा रहा है जो कंधों पे आपके, कर्जों का सारा बोझ उठाते चले चलो, शायद किसी के दिल में उतर जाए तेरी बात, डीजे इसी तरह से गाते चले चलो, चले चलो. चाचे ने डेंगी लड़िया, डेंगी डॉक्टर को चला गया, कहना जी मेरे वाइट सेल मुक गए. जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात. राही साहब की कोई फिल्म देखी है आपने? बहुत सीधी, बहुत. ये मौला जट आप बात करें, बचपन बिल्कुल देखी है, और उस वक्त तो आपस की बात है, कोई फिल्म बनती नहीं थी राही साहब के बगैर. तो जिसने फिल्म देखना होती थी उसने देखनी होती. माशाल्लाह. अच्छा, और मौला जट में जो टेक्निक इस्तेमाल की उन्होंने, टेकिंग की, वो हिंदुस्तानी जितने भी सोप ओपराज हैं और जितने भी ड्रामे हैं उनमें वही टेक्निक चल रही है तब से. वो क्या माशाल्लाह एक इमेज स्क्रीन पे यही रहा है कि ही वाज अ वेरी बिग एक्शन हीरो और वेरी हार्ड एंड टफ एंड दिस एंड दैट. लेकिन आम जिंदगी में जब वो घर पे आते थे ना, कभी उनको बंदा देख ले तो आप यू कैन इवन रिकॉग्नाइज हिम कि वही हैं. बहुत चेंज हो. दीन की तरफ उनका इतना रुझान था कि ये तो उनके लिए एक प्रोफेशन था, लेकिन असल उनकी जो लॉ थी उस तरफ थी. खवातीन को स्पोर्ट्स में जाने की परमिशन बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स देते हैं, आपको ढोल बजाने की दे दी. ये क्या माजरा है? नहीं, वैसे शुरू से मुझे फैमिली से कभी ऐसा रहा नहीं कुछ भी. लगाव मोहब्बत नहीं थी आपको फैमिली से? या फैमिली को की आपसे? फैमिली से मुझे हमेशा से हर चीज में सपोर्ट ही रही है. मैं ये कहना चाह रही हूँ. ये घर पहले भांडे बजाती होंगी. ढोलकी बजाती हुई लड़की ढोलक कैसे बजाने लगी? हाँ, तो कैसे इसकी परमिशन मिल गई? और माशाल्लाह आपने जैसा बताया मुझे कि आप मुख्तलिफ दरगाहों पे भी बजाती हैं और पब्लिकली भी इस तरह खड़े होकर बजा. सो हाउ इज इट पॉसिबल जी? अच्छा, ढोल बेसिकली मैंने कोई प्री प्लान चीज नहीं थी, ना ही मुझे बचपन से शौक था कि मैं ढोल प्ले करूं. जिसको कहते हैं ना गलती से शरीका ने मेरा मारे होना, ताड़ी बच्ची ने ढोल नहीं बजाना, डुब के मर जाओगे.
लगता है किसी और फील्ड में नाकामी के बाद ये फैसला किया। नहीं ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਢੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ 300 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ ढोल पे रीच I shall be very thankful to you. You're obedient. अच्छा आप बता रही थी। ये वैसे मेरे साथ वाकई ये वाली सिचुएशन हुई है कि वो मैंने गले में ढोल पहना और मुझे बजाना पड़ा। मैंने एक दफा पिक्चर खिंचवाई थी ढोल के साथ, तो वो एक ढोल से एफिलिएशन थी, लेकिन वो फिर मुझे लगा कि अच्छा नहीं, मुझे बजाना आता होगा, मैं इसको बजा के देखती हूँ। तो वो मेरी जुस्तजू फिर चलती गई। फिर मैंने बकायदा गूंगा साईं और मिठू साईं की शागिर्दी ली और फिर मैं सूफिज्म की तरफ जो है वो स्विच कर गई। कुछ मेरी लाइफ में इस तरह की कुछ चीजें होती रही। मैंने आई हैव लॉस्ट माई किड, माई हस्बैंड, तो वो एक जो तन्हाई थी वो मुझे अपने ढोल में पूरी मिली कि मैं सूफिज्म में गई और वो मुझे लगा कि मैं पूरी अब हो गई हूँ। अगर मुझे एग्रेशन है या मुझे खुशी है या मुझे कुछ भी है तो वो ढोल मेरे साथ है। वो जो एक अकेलापन या एक अधूरापन था वो मेरा ढोल ने कंप्लीट कर पूछे ना कि बच्चा तेरा ब्याह कर दे, नहीं अम्मा जी मेरे को ढोल है और मेरा दिल एग्जैक्टली ऐसे ही लोड़ होता ही नहीं है। किसी आपकी ऐसा शादी होता पे है। प्रॉब्लम तो हुई होगी। ये कुड़ी ने मेकअप कर लिया, नहीं हाली ढोल सिखाउन नहीं। ਅੱਛਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਤੱਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਸ ਕਰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ हमें जीस्त पर मुस्कुराना पड़ा, मिला जो सबर करके खाना पड़ा, चिड़ी बात कोहरानों की जब कभी हमेशा ही सुनना बहाना पड़ा, किसी भी तरह से बनी जब न बात तेरे जब्र का गीत गाना पड़ा। हाँ सरकार तुसी उच्ची क्यों नहीं बोल रहे? आप भी तो नहीं कोई जाली दवाई खा बैठे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। डेंगी तो उस पर बहुत काम हो रहा है। मैं नुमान भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि यंगस्टर्स सारे बैठे हैं कि हम अपने मुल्क को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो डेंगी की एपिडेमिक है जब पाकिस्तान में आई तो उस वक्त कोई नहीं जानता था कि डेंगी किस बला का नाम है और लोग मरना शुरू हो गए और हमारे प्यारे जो थे उनके जनाजे उठना शुरू हो गए। तो शहबाज साहब मुझे आज भी याद है कि एक दिन ऐसा आया कि वो इंतहाई परेशान थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। तो ऐसे में एक ब्रेन वेव आई कि शहबाज साहब को कि उन्होंने श्रीलंका में आती है ब्रेन वेव और उन्होंने श्रीलंका राब्ता किया और हमारी मैं अब गालिबन उन खतून का नाम भूल गया मुझे, वो हमारी हुरिया नहीं वो तकलीफ थी गालिबन हमारी। उन्होंने फिर पाकिस्तान में श्रीलंकन डॉक्टर्स की टीम ऑफर जी की। बिल्कुल एक टीम आई और थी। उसके बाद श्रीलंका, थाईलैंड, इवन शायद बांग्लादेश और बहुत सारे ममालिक से डॉक्टर्स आए और वो आकर हमें सिखाना शुरू हुए कि ये हमारा करिकुलम है, ये निसाब है, ये बुक है, इसको पढ़ें, इसको फॉलो करें और डेंगी जो है उससे बच जाएं। और उस एक साल की एफर्ट के बाद ऐवान इकबाल वही फंक्शन, वही जगह जहां हमने उनसे उनका निसाब सीखा था, श्रीलंकन डॉक्टर्स जो हैं उनका जो हेड ऑफ डेलीगेशन था उसने माइक पकड़ा और उसने कहा कि मैं एक चीज जो है वो उसको आज तस्लीम करना चाहता हूं कि पिछले बरस हम आए थे शहबाज शरीफ साहब आपको अपना निसाब पढ़ाने, लेकिन एक साल के बाद आपने पाकिस्तानियों ने वो तारीख रकम की है 40-40 बरस डेंगी जाता नहीं है कि हम आज आपसे ये तस्लीम कर रहे हैं कि आज के बाद हम आपसे आपका निसाब पढ़ेंगे कि आपने डेंगी को कैसे काबू। अरे वाह। ऐलान भी हुआ था ना डेंगी पकड़ने का, इतना इनाम फैसलाबाद में। वो ऐलान चाचे ने जाली डेंगी फड़ उन्होंने चिट्टे निशान ला ला भेज क्योंकि ये चाचा अपनी तस्वीरें दिखाता कोई डेंगी ऐसा होता है। और एडा था माशाल्लाह। डेंगी क्यों दौड़िया भला? क्यों? चाचे ने डेंगी लड़िया, डेंगी डॉक्टर को चला गया, कहना जी मेरे वाइट सेल मुक गए। एक्टिंग जीन्स में क्योंकि थी तो अब्बा से सीखी या किसी और की ज़ेर तरबियत रहे? नहीं, एक्चुअली एवर सिंस आई वाज अ किड तो अब्बू के साथ आना जाना बहुत था सेट्स के ऊपर, तो उसकी वजह से कुछ हद तक एक एफिलिएशन शुरू हो गई थी शोबिस के साथ। अच्छा। लेकिन ये है कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर, बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ थी।
اور جب میں امریکہ گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں پر پھر میں نے یہی کیا کہ آئی جوائنڈ این ایکٹنگ اسکول دیئر. اچھا اوکے. اور وہاں پہ 1 سال وہاں پہ میں نے اس کا پورا کمپلیٹ کیا. اس کو آئی کیم ٹو پاکستان اور میں اوریجنلی آیا صرف ایک فلم کرنے کے لیے تھا, لیکن پھر جب یہاں پر آیا تو پھر فلمس ملتی چلی گئی, پتہ چلا گیا. کس قسم کی ریلیشن شپ رہی آپ کی راہی صاحب کے ساتھ؟ ہی واز ویری فرینڈلی, ہنسنا, مذاق کرنا, ٹریول کرنا, کھانا پینا, ہی لو ٹو ایٹ. اور ایسے تھا کہ بالکل ایسے آپس میں, لیکن ایک احترام ہمارے اندر اتنا تھا کہ مطلب ہے کبھی ہم نے اس لمٹ کو کبھی کراس نہیں کیا ان کے ساتھ. کوئی ایک ایسا ڈائلاگ ابا کا جو آپ کو یاد ہو؟ ان کی جو مولا جٹ کا بہت ہی فیمس ان کا جو رہا ہے ڈائلاگ, میں آپ کو سنا دیتا ہوں ان کا. وہ جب نوری ناتھ کی بہن کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ نوری آئے گا تو دس دیں گے کہ مولے نو یہ وہ, تو وہ غصے میں کہتے ہیں کہ جے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ پینا, نوری نو سمجھا دیں کیا ماں کی اتنی عزت بنائی انہوں نے, کنیاں چھریاں وجیاں, ماں نے آواز دیتی تو اٹھ کے آ گئے کہ ماں دی آواز چ اتنی طاقت انہوں نے کیا ہے کہ پتر نو مرے نو بھی اٹھا دے. یہ سمبولک چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ان کے بہت بڑا آدمی بننے کی جو چیز مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اس آدمی کی زبان بنے جو سب سے ماڑا تھا, کمزور تھا. کیونکہ جب کمزور آدمی طاقتور کے آگے بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے, یہ اس سوسائٹی میں ہے, کمزور آدمی طاقتور کے آگے نہیں بول. انہوں نے جب بھی کردار کیا تو اس کمزور آدمی کا کیا اور اس کو بڑا بنا دیا, اس کو طاقتور بنا دیا اپنی طاقت کے زور سے. تو یہ ریزن تھا راہی صاحب. آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں جو مطلب بہت کم لوگوں کو پتا ہے, بہت ان کی اندر کی بڑی ڈیپ فیلنگ تھی. ان کا ایک انٹرویو بہت عرصہ پہلے ہوا, 80s میں ہوا تھا. تو اس وقت وہ جو انٹرویو کرتے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے بشیرہ فلم کی اور آپ کا ماشاء اللہ سلطان راہی ہے. انہوں نے کہا جی مجھ سے بس سب سے بڑی غلطی ایک ہوئی کہ میں نے بشیرہ فلم کر لی. اس کے بعد کیونکہ ان کو پرفارم کرنے کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے, جو اچھا لگا. ابا کی سب سے اچھی کون سی فلم لگتی ہے؟ بشیرہ نمبر 1, مولا جٹ, اور ایک فلم اس کو اکثر لوگ دیکھتے ہیں لیکن دیر انڈرسٹینڈ اٹ, بابل صدقے تیرے ان کی فلم ایک ہے, اس میں انہوں نے بہت اچھا مطلب ہے کہ ان کو جہاں کی ان کو مارجن ہوتا تھا نا پرفارم کرنے کا, ایگزیکٹلی وہ بس وہ کیا کہتے ہیں نا, ہم لکیر کے فقیر ہیں بس. ایگزیکٹلی تو ہم وہ جب ان کو دیکھا ہم نے کہ یہ جگے کے کردار میں بہت اچھا ہے, سپر ہٹ ہو گئی تو وہ جگیاں دے اتنے ہی 250 فلم بن گئی. نمان بھائی واقعی صحیح گل ہے, سلطان راہی صاحب نو کام کرن دا بڑا شوق سی, لیکن رائٹراں ڈائریکٹراں نے انہاں نو لا ہی اوتھے دتا ہے کہ بشیرہ ہٹ ہویا تے ہر فلم چ بشیرہ ہی بنا دیتا ہے. انہاں دے فکر ہی انج لکھدے سن کہ ماں کہہ رہی ہے کہ نادر تیری بہن دی جان جا رہی ہے تے بے فکر ہو جا ماں, اپنے پیراں تے ٹر کے واپس نہیں جائے گی. بہناں دے ویاہاں تے لڑائیاں نہیں کری دیاں, تو اے خیال کری کہ روٹی نہ تھوڑ جائے, روٹی پاویں تھوڑی ہوئے ماں لیکن اتنے کھان والا کوئی نہیں ہوئے گا. پوری جنج کلچیاں نو ترس دی مر جائے گی. ماں روٹی دی گل کرنی ہے, میں ساری جنج تندور تے لے جاؤں گا. بہت اچھا. روٹی ملے نہ ملے جنج اگ تے سیک لے گی نا. جلدی سے واپس آتے ہیں ڈی جے. شبے میں گدا کے کبھی دیکھ جانے کہ سب کو پڑے اپنی ہی جان کے لالے. یہاں سب ہے خاموش حالت پہ اپنی میں سبھی نے صبر کے پیالے. وہ سب اعتراف جرم کر رہے ہیں جو تھے کل تلک پارٹی کے جیالے. آدمی بجائے خود ایک محشر خیال ہے. ہائے ہائے بڑا مزہ آ گیا, نہیں بہت. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جب ڈاکٹر مبشر تھے بھٹو صاحب کے دور میں تب تھا صحت کا جو بجٹ تھا اس کی ایک لیول ہی ڈفرنٹ تھا. آئی تھنک دیٹ واز دی ہائیسٹ ون ایٹ دیٹ پوائنٹ. وہ جمہوریت کی روایت کو ابھی تک ہم نے قائم نہیں رکھا. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا سیکھنا چاہیے اور غلطیوں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں جس طرح سے ہم چاہتے تھے اور جس طرح سے ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ سر مائیکل بابر کو جو ہے چیف منسٹر پنجاب نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ایک ہیلتھ ریفارمز روڈ میپ بنایا ہے جو ایجوکیشن میں بھی ہے اور وہ روڈ میپ جو ہے وہ ہیلتھ میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ اب ہم 3-4 اور ڈپارٹمنٹ جس میں لا اینڈ آرڈر ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے ان میں بھی وہ روڈ ریفارم میپ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اور اس میں جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ کو ہر دن اپنی کارکردگی جانچنے کا موقع ملتا ہے کہ آج 24 گھنٹوں کے بعد آپ نے کیا پلس کیا ہے یا کیا نیگیٹو کیا ہے. بجٹ کو انکریز کر دیا گیا ہے
اور آپ اب عنقریب دیکھیں گے کہ ہم نے کر دیا ہے اور اس کا رزلٹ آپ کو آئندہ بجٹ میں اس کا عکس نظر آئے گا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ان تمام کا بجٹ جو ہے وہ اتنی انکریز آپ کو نظر آئے گی کہ جتنی کسی شعبے میں بھائی ہے کوئی سخی جو بابے کو صحت کا فنڈ جاری کرے؟ صحت کا فنڈ آئیے کیا کریں گے اس فنڈ سے آپ؟ بابا نہ چھوٹا قیمہ کھاوے کچن ہے بابا قیمے میں مٹر نہ ڈالے صرف اس کے لیے بابا بچ دیسی کیوں نہ پاوے ان 3-4 چیزوں کے لیے آپ فنڈ لے رہے ہیں؟ یس بچیا جب ساری چیزاں مہنگیاں ہون گیا تو بابا فنڈ نہیں دھیان کرے گا نا. خواجہ صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ جعلی ادویات بنانے والوں کو پکڑ لیتے ہیں فوراً. کیوں کہنے اے جے یقین کرو اتنے موزز بن کے بیٹھا حیدر سلطان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. کیا کہنے راہی صاحب کے بیٹے واہ ہیں. واہ 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 سلطان راہی صاحب مرحوم ماشاءاللہ. اللہ جنتوں میں گھر کرے. مولانا مولانا مرے تے مولا نہیں مردا دے کچھ مولا دے نادا. سیانے کہندے نہیں کہ جاندی وار ڈراونا بنیو تے ہاتھ نہ لاون ڈر دے تے جنہ لئی تو پاپ کمایا دس کتھے نہیں ہو کر دے. دیکھ ذرا نون لیگ آ کے بیٹھی ہے خواجہ صاحب آ کے بیٹھے ہیں یقین کر نون لیگ دیا ساریاں وزارتیں خواجیاں کول ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او جیڑا بنو خوا جائیے دفاع ویخ لو خواجہ ریلوے ال ویخ لو خواجہ صحت ال ویخ لو خواجہ اسمبلی چ کپ پاؤن والا ویخ لو خواجہ غریب نواز خواجہ. آج خواجہ صاحب آئے گئے. خواجہ صاحب سرکار کی حال ہے؟ اللہ کے تقریر کرا لو تو اچھی اچھی بولن گے. سرکار تسی اچھی کیوں نہیں بول رہے؟ آپ بھی تو نہیں کوئی جعلی دوائی کھا بیٹھے. بابا جی تاڈے اگے تے بڑے بڑے دی بند ہو جاندی ہے. میں بابا اگر آ گیا ہے بچیا تو تجھے اس چھڑی کی فائل بنا کے دکھا دے. اس چھڑی کی فائل؟ ہاں یس ایسی فائل بنا کے وہاں دے شہر دا سب تو بڑا پلاٹ تیرے نہ لگ جاوے. دیکھ بابا فائل بنانے جا رہا ہے شہر کے سب سے بڑے پلاٹ کی. اچھا ہاں یہ ترک تٹک دنی جنڈے شاہ ہے ترک تٹک دنی جنڈے شاہ دا ترکٹ دا دا ترکٹ دا دا ترکٹ دا. فائل بنی بچی انج فائل بننی تے پٹواری لین لوٹ ہو جاندے. یہ بات تو ہے. یہ چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک شو تڑاک یہ کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جائے خالی جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے. یہ داگڑ دا کر دین تخریاں بوتلا شوچیاں بوتلا بھائی کلو چوچ کلو ہٹ کٹوری چو اے بو جمالی کالا تتر چٹا تتر لنگور اے ہٹ کٹوری چو پیالہ کالا تتر مفرور بھائی داگڑ دا کر دین تا شب نکلے نہیں. ایلا بچیا پرچہ نکلا ہے. کیا لکھا ہے؟ ادویات کا کاروبار کرنے کے لیے لائسنس فوری حاصل کریں. رابطہ جوگی اس کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے. یہ جوگیاں دا معاملہ ہے حکومت واقف ہے. تو ادھر لا پیسے لا 1 منٹ چ تینوں لائسنس بنا دئیے بچیا. یہ ہوتا ہے؟ ہائے انہاں کول پوچھن دے انہاں دسنا تینوں. لفظوں کی تمہید مجھے باندھنی نہیں آتی. ہائے ان سروسز لے جاؤ. ایک بیڈ تے 3 نہ پائے ہوندے لگا جا. یعنی یہ وجہ تو 2 مر جان. لفظوں کی تمہید مجھے باندھنی نہیں آتی. شدت سے یاد آتے ہو سیدھی سی بات ہے. اب لیکن ہماری مجبوری ایک بریک لینا ضروری. آپ نے کہیں نہیں جانا. جی ستم
गरम देखते हैं, गरम देखते हैं, यही मश्क बरसों से हम देखते हैं। सियासत मईशत में ठहराव सा है, न इससे ज्यादा न कम देखते हैं। डीजे वो हालत बयां से है बाहर, जो बिजली का बिल एकदम देखते हैं। हाय दो बेसिक राइट राइट, हम तड़पे सारी नाइट नाइट, हालात बड़े हैं टाइट टाइट, कोई तो रीजन है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, जरा बताइए हमारे मुल्क के सेहत के सितारे क्या कहते हैं? पाकिस्तान की सेहत का सितारा जो है वो 2015 से जो एक रोशनी की उम्मीद है वो इंशाल्लाह ताला पूरी होगी, लेकिन क्योंकि 2015 के अंदर नौमान जी 2 ब्लड मून लग रहे हैं, जिससे और किस्म के चैलेंजेस अभी इस हुकूमत को पेश आ सकते हैं। कुछ वबाई अमराज की सूरत में फिर चैलेंजेस इनके लिए आ सकता है, इनकी गवर्नमेंट के लिए। कितना टाइम लगेगा अगर आज से मेहनत शुरू की जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए, या उसके करीब लाने के लिए कितना टाइम लगता है? देखिए, जब अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ पोलियो की, नहीं मैं तो हेल्थ की आप ओवरऑल बात करें। हाँ। देखिए, मैं अब आपको एक और चीज आपसे शेयर करूं कि लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट ये एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, और इसके लिए अक्सर लोग जो है बेचारे मुल्क से बाहर जाते हैं। अब हम पाकिस्तान में आपके शहर लाहौर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट का स्पेशली हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो शुरू हो चुका है। 2016-14 अगस्त उसकी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह होगी। हमें कुछ हमारे दर्द दिल रखने वाले ऐसे पाकिस्तानी मिल गए हैं जो बाहर से अमेरिका से और लंदन से छोड़ के आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी कौम को सर्व करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो जब 2016 में आपको जाने का इत्तेफाक होगा विजिट पे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका का कोई हॉस्पिटल भी उस हॉस्पिटल का इंशाल्लाह मुकाबला नहीं करता। आमीन। इतना बेहतरीन ऐसा हो। जी हैदर साहब के क्या कहते हैं सितारे जी, बताइए थोड़ा सा हैदर साहब के लिए। शदीद म्यूजिकल सितारे। अरे अल्लाह। ओ यस, अदाकारी को छोड़ दे, मैं तो कहूंगी किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में ये कमाल कर सकते हैं। तो ये पता नहीं कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से खेलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। गिटार शिटार का शौक है हैदर साहब? जी that's the only instrument actually I like. आप प्ले करते हैं? नहीं मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन सीखा नहीं अभी तक। कोई सीटी वगैरह बजा लेते हैं। मुझे एक्चुअली म्यूजिक बहुत पसंद है। आई लव टू डांस। और ये है कि ये अब से नहीं है, बस बहुत पहले से ही है। शदीद होम लविंग पर्सन, बड़ी डे ड्रीमिंग करने वाले, फैसिनेशन की दुनिया, हवाओं में किले बनाने वाले, बचपन से जो है वो एक शॉर्टकट का शौक जिसे हो, शदीद फिल्मी रोमांटिक किस्म के आदमी, बाबा से हटके जरा। कैंडल लाइट डिनर, वाटरफॉल्स, फैसिनेशंस। एक बात मेरे दोनों मेहमानों में बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन पे मोहब्बत बड़ी मेहरबान है। हैदर पे लव स्टार्स बड़े मेहरबान है, मोहब्बत की देवी मेहरबान है, और ये जो हमारी हुरिया जी है ये मोहब्बत से डरती हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, करंट मारती है। नहीं उन्होंने कम जो भाइयों वाला शुरू किया। नहीं, मोहब्बत में दिल टूटता है ना, तो मेरे से सारी तकलीफें बर्दाश्त हो जाती है। दिल टूटना जो है ना, वो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। ये नहीं मैं कह रही कि मुझे प्यार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए या मुझे लग रहा हो कैसा हो जाएगा, तो वो मैं अपने आप को वैसे ही साइड पे कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है बाद में जो एंड है उसका मॉरल स्टोरी का यही है कि दिल टूटना, और वो मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त होगी।